عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ باب سنن الوضو سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دفعہ اپنی ناک کو جھاڑ دے، اس لیے کہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناک کو جھاڑنا اور 3 دفعہ جھاڑنا، اور بالخصوص سونے کے بعد اور رات کو چونکہ ایک طویل وقفہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ناک کو صبح اٹھ کر جھاڑنا 3 مرتبہ، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ جس طرح جسم کا ہر عضو جو ہے اس کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے، اور اس میں بھی جو اہم اعضاء ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ناک کو صاف کرنا بھی ہے۔ 4 اعضاء تو وہ ہیں جن کا دھونا فرض ہے، مثلا ہاتھ ہیں، اور اسی طرح چہرہ ہے، اور پاؤں کا دھونا ہے، اور سر کا مسح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مسنون ہیں، مثلا کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، جس کو مضمضہ اور استنشاق کہا جاتا ہے، تو یہ مسنون عمل ہے۔ البتہ کسی شخص کو اگر غسل جنابت کی ضرورت ہو تو اس صورت میں پھر کلی کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی مبالغہ ہونا چاہیے، یعنی کلی حلق تک پانی جائے، اور ناک میں جب پانی ڈالا جائے تو جو نرم ہڈی ہے اس تک اس کو اوپر کھینچنا چاہیے۔ تو ناک جسم کا جو ہے وہ بڑا اہم عضو ہے، اور بہت ہی حساس عضو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ناک ہی کے ذریعے جو ہوا ہے وہ اندر جاتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر، اور ناک کے اندر بھی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ تاکہ جو آلودہ ہوا ہے وہ جسم کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ آلودہ ہوا جب جائے گی تو وہ ہمارے خون کو کیسے صاف کرے گی؟ تو اللہ نے اس کے اندر ایسا نظام بنایا ہوا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بال ہیں، اور جو اس گرد و غبار کو اور اس ذرات کو جو ہوا سے جب آدمی سانس لیتا ہے تو ان کو روک دیتے ہیں، اور اسی طرح اس میں ایک رطوبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور باہر سے آنے والی جو ہوا ہے جس کو آدمی سانس کے ذریعے اندر لیتا ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہوا صاف ہو کر ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ناک کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آلودہ جو ہوا ہے وہ جسم میں داخل نہ ہو، اور بیرونی جو جراثیم ہیں فضا کے اندر جو سانس کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں وہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ تو ایک فلٹر کا سسٹم ہے جو پہلے ہی سے ناک اس کو صاف کر دیتی ہے تاکہ جو مضر چیز ہے وہ باہر رہ جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کی صفائی اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان میں سے بڑا اہم حادثہ جو ہے وہ ہماری قوت شامہ ہے یا حس شامہ ہے، جس کے ذریعے ہم چیزوں کو سونگھتے ہیں۔ اب جن کی ناک خراب ہوتی ہے تو ان کی تو یہ حس ہی ختم ہو جاتی ہے، سونگھنے کی حس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم ناک کی صفائی کرتے ہیں تو وہ جو حس ہے وہ بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہر عمل کے اندر جو ہے وہ بڑے فوائد رکھے ہیں، تو ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ناک کا صاف کرنا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ جب آدمی طویل دورانیے تک سوتا رہے تو ناک کے اندر چونکہ رطوبت بھی ہوتی ہے تو اس میں میل کچیل جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو جھاڑا نہ جائے اور اس کو صاف نہ کیا جائے تو پھر یہ عمل جو ہے یہ چیز مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ہماری آواز کا تعلق جو ہے وہ بھی ناک کے ساتھ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آواز خوبصورت ہوتی ہے جب ناک صاف ہوتی ہے، اور اگر ناک ہی آدمی کی بند ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی آواز بھی متاثر ہو جاتی۔ تو اتنا اہم اور حساس عضو ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ناک کی صفائی جو ہے وہ کی جائے، اس کو جھاڑا جائے، اور 3 دفعہ جھاڑا جائے۔ بعض حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے اندر جو موجود جو بال ہیں ان کو اکھاڑنے سے بھی منع کیا، یہ کہ اللہ نے ایک فطرتی ایک نظام بنایا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کا، تاکہ آلودہ جو ہوا ہے وہ اندر نہ جائے جسم کے اندر۔ تو جب اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا تو اس سے ظاہر نقصان ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آدمی ان بالوں کے ذریعے جذام سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیپروسی جس کو کہا جاتا ہے۔
کوڑ کا جو مرض ہے آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے، ورنہ متعدی بیماریاں مراد ہیں، اس لیے کہ متعدی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو وائرل ڈیزیز جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے پھیلتی ہیں، یعنی ناک کے راستے سے وہ جسم کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں تو اس طریقے سے، اور پھر اسی سانس کے ذریعے پھر دوسروں کو بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ جو بال ہیں ان کو نوچا نہ جائے۔ البتہ یہ کہ اگر وہ بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں یا باہر نکل آتے ہیں، وہ بدنما لگتے ہیں، تو ان کو باہر سے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ احادیث میں جو ناک کی صفائی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کو استنشاق کہا جاتا ہے اور ایک کو استنثار کہا جاتا ہے۔ استنشاق یہ ہے کہ آدمی پانی جو ہے اس کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچے، اس کو استنشاق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اوپر کھینچے گا تو وہ نالی کی جو ہے اس کی صفائی ہوگی۔ اور استنثار اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ناک صاف ہو جائے پانی کو اندر لے جانے کی وجہ سے، تو پھر اس پانی کو نیچے گرا دے، اس کو پھینک دے، یعنی ناک کو پھر جھاڑ دے، اس کو استنثار کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے پانی ایک چلو کے اندر لے کر ناک میں اس کو سانس کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، یہ استنشاق ہے، اور پھر اس کے بعد جب ناک کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جھاڑا جاتا ہے تاکہ وہ پانی باہر نکل آئے، اور اس کے ساتھ جو رطوبتیں ہیں، یہ جو مواد ہے، جو کثافتیں ہیں، وہ اس کے ساتھ نیچے باہر نکل آئیں، اس کو استنثار کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا بالغ فی الاستنشاق، اس سے اور اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لیا جائے۔ مبالغے کا مطلب یہی ہے کہ صرف اگلا حصہ نہیں، اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے اس کو، اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی استثناء ہے الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزہ دار ہو تو اس صورت میں پھر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، پھر جو اگلا حصہ ہے بس اسی کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ پانی اس طریقے سے حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ روزے کی حالت میں ظاہر ہے پانی حلق میں چلا گیا تو اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے ناک کی صفائی کا؟ احادیث سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ پانی جو ہے وہ ناک میں ڈالا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ایک حدیث میں آتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے اسی باب کی ہے، 411 نمبر حدیث ہے، جس میں انہوں نے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو جھاڑا، یعنی یہ طریقہ بتایا، دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں، کیونکہ دائیں ہاتھ جو اس مقصد کے لیے نہیں، صفائی کے لیے بائیں ہاتھ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کو جو انگلی ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ صاف کیا جائے، تاکہ زیادہ آدمی کے جو انگلیاں ہیں وہ زیادہ آلودہ بھی نہ ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر عمل کیا جائے گا، اور خاص طور پہ صبح کے وقت، اور اسی طرح وضو کے اندر، تو اس کے نتیجے میں ناک بھی صاف ہوگی، صرف ناک ہی صاف نہیں ہوگی، ہمارا گلا بھی صاف ہوگا، اور جو پھیپھڑے کی جو بیماریاں ہیں، ظاہر ہے کہ ناک ہی کے راستے سے وہ جو ہم آکسیجن لیتے ہیں جو پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خون کی صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے، تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ جب خاص طور پہ جب زکام کی تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ بڑے زور سے جھاڑتے ہیں، یہ طریقہ طبی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہت ناک کو بہت زور سے جھاڑنا۔ طریقہ وہی ہے جو احادیث میں جو وضو کا جو بتایا گیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور پھر آہستہ سے اس کو صاف کیا، اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طبی اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے، اگر بہت زور سے جھاڑا جائے اس سے آدمی کو سر درد کی بڑی شدید تکلیف ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جو پھیپھڑوں کی لاحق ہو جاتی ہیں، اور یہ چیز تو عام مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ آدمی کو نکسیر چھوٹ جاتی ہے یا خون جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو صرف جھاڑنا ہی نہیں ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے۔ تو یہ طریقہ سب سے زیادہ طبی اعتبار سے بھی مفید طریقہ ہے ناک کو صاف کرنے کا۔ اب فقہا میں سے بعض فقہا جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو استنشاق جو ہے وہ واجب ہے، یعنی وضو کے اندر بھی، اگر پانی نہ ڈالا ناک میں تو وضو ہی نہیں ہوگا، لیکن باقی ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کے نزدیک یہ مسنون عمل ہے، صرف یہ ہے کہ غسل میں واجب ہے، اور احادیث میں تو اس کی وضاحت ہے، لیکن قرآن حکیم میں بھی اس طرف اشارہ ہے، جو آیت وضو ہے جس میں 4 اعضاء کے بارے میں ہے، ہاتھوں کو دھونے کا ذکر ہے یا منہ کو دھونے کا اور پاؤں کے دھونے کا اور سر کے مسح کا ذکر ہے جو فرض ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
تو اب مبالغہ یعنی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ضروری قرار دیا جائے، اور اس سے جو ناک کی جو صفائی ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ناک کی صفائی کے دوران بعض اوقات جو رطوبت نکلتی ہے پانی کے ساتھ، یا بعض اوقات منجمد خون ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یا بعض اوقات ویسے پانی نہیں بھی ڈالتا آدمی، ناک کی ویسے ہاتھ انگلی کے ساتھ صفائی اگر کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی منجمد خون نکل آتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اسی صورت میں ٹوٹتا ہے جب کہ خون بہنے والا ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے الوضو من کل دم سائل، کہ وضو جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ خون بہنے والا ہو، یعنی بہنے والا خون ہو تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑے گا۔ اور اگر کوئی جمی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے، یا ویسے ہی خون آلود رطوبت جو ہے وہ انگلی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ بہنے والی نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ خاص طور پہ صبح کے وقت جب آدمی بیدار ہو تو 3 دفعہ ناک کو صاف کرنے کو حکم دیا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان ناک کا جو نتنا ہے اس میں رات گزارتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب آدمی سانس لیتا ہے رات کے وقت سوتے ہوئے، تو چونکہ رطوبتیں بھی ہوتی ہیں جسم کے اندر، اور پھر جو کاربن ہے وہ آدمی باہر نکلتی ہے، آکسیجن تو صاف ہوا ہوتی ہے لیکن جو کاربن باہر نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو رطوبتیں ہیں ناک کے اندر، تو اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، اور وہ کثافتیں جو ہیں وہ جم جاتی ہیں، اور اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو ناک بند ہو جاتی ہے، یا اس میں جو جراثیم ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر شیطان جو ہے اس میں گھسا رہتا ہے۔ تو بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ واقعتاً اس کو حقیقت ہی پر محمول کیا جائے گا کہ شیطان باقی ناک کے نتنے میں رات گزارتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جسم کے اندر جن راستوں سے داخل ہوتا ہے تو ان میں سے ایک راستہ یہ ناک بھی ہے، تو یہاں سے یعنی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جب آدمی ناک کو صاف کر دیتا ہے تو وہ جو شیطان کے جو اثرات ہیں جو دل کے اندر ہوتے پیدا ہو جاتے ہیں شیطان کے جسم میں جانے کی وجہ سے، وہ اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض علماء اس سے مجازی معنی جو ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ اصل میں شیطان سے مراد وہ میل کچیل یا وہ گرد و غبار یا وہ آلودگی ہے یا کثافت ہے جو ناک کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اصل میں مراد ہے، اور اسے شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جو ناک کے جو نتنے ہیں یہ گندگی جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اور شیطان کو چونکہ گندگی کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے، اس لیے اس کے جو اثرات ہیں وہ اسی صورت میں زائل ہو سکتے ہیں کہ ناک کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے۔ تو جب اس پر عمل کیا جائے گا اس سنت پر، تو آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ آدمی کی طبیعت کے اندر جو بوجھل پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور عبادت میں لطف بھی آتا ہے۔ بعض روایات ہیں احادیث میں جن میں اس حدیث میں تو فتوضا کا ذکر ہے، بعض احادیث میں آیا ہے لیکن کہ آدمی کو یعنی وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، لیکن بعض روایات جو ہیں جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی آدمی کو 3 دفعہ ناک جھاڑ دینی چاہیے۔ وضو یعنی وہ تو الگ اس میں وہ عمل ہے ناک کی صفائی کا، لیکن بعض علماء جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر روایات میں وضو کا ذکر آیا ہے تو وضو کے ذکر میں 3 دفعہ ناک کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عام طور پر جو اہل علم ہیں وہ ناک جھاڑنے کا جو حکم ہے وہ وضو سے متعلق قرار دیتے ہیں، یعنی اس کا تعلق یعنی سو کر اٹھنے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جب آدمی وضو کرے تو اس صورت میں ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرے۔ لیکن ظاہر ہے اگر کوئی شخص سونے کے بعد وضو سے پہلے بھی ناک صاف کر دے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ صفائی ہے اور زیادہ اہتمام ہے، اور وضو کے لیے تیاری بھی ہے کہ آدمی وضو پھر ذرا آسانی کے ساتھ کر سکے گا، ورنہ پہلے سے ناک اگر صاف نہ ہو تو وضو میں زیادہ وقت بھی لگتا ہے، اور اس وقت پانی کا اسراف بھی ہوتا ہے آدمی لیکن اگر پہلے سے ناک صاف ہوگی تو اس میں یہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بہرحال آپ دیکھیں یعنی کتنا اہم موضوع ہے جو ناک کی صفائی سے متعلق ہے، اور اس میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں، شیطانی اثرات کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے، گندگی اور نجاست سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بیماریوں سے کیسے تحفظ ممکن ہے، یہ ساری چیزیں ان احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔